بک کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈکشنری کے حوالے سے۔ تو شکیل صاحب، کیا میڈیا والوں کو یہ اجازت ہونا چاہیے؟ اور میڈیا پر جیسا آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ایک اضافی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زبان کو، مستعمل زبان کو درست اور صحیح طریقے سے استعمال کریں، زبان کو بھی اور املا کو بھی۔ تو اس کی بعض دفعہ کچھ عجیب و غریب مثالیں سامنے آنے اس لگی وقت ہیں۔ ابلاغ کا جو ہے معاملہ وہ زیادہ تر میڈیا پر تکیہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اب اخبار وغیرہ شاید کم پڑھے جاتے ہیں، میں تو پڑھتا ہوں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے، چونکہ میں رات کو 2 بجے 2:30 بجے تک وہ خبریں دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے صبح اس میں کوئی نئی بات نظر نہیں آتی۔ خیر یہ بات دوسری ہے۔ میڈیا جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہے، ہر گھر میں ایک ٹیلی ویژن ہے، تو جب کوئی لفظ غلط لکھا ہوا آتا ہے، جیسے یہ آئے کہ عوام چاہتی ہے، تو وہ ایک مسئلہ، وہ میرا بچہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ بھئی یہ کیوں، یہ کیا ہے اس کا، تو آپ بچے کو کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بھئی یہ مذکر ہے، اس کو یہ اس طرح سے غلط بول رہے ہیں، تو وہ مستقل ہمارے بہت بڑے لیڈر، ہمارے زعما اور وہ بولنے لگے ہیں۔ اور اس طرح کئی لفظ ہیں، اغوا، اغوا، اقدام ہو رہا ہے، اقدام کر رہے ہیں، اقدام اٹھائے جا رہے صاحب ہیں۔ یہ تو اب یہ بہت، اب مجھے یاد آ گیا آپ نے اغوا کر لیا۔ صرف ایک جملہ صرف کہہ کے جی آپ کہ بہت دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہم انگریزی کے جملے سوچ کر اس کو فوری طور پر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور اس میں توجہ، اور بھول جاتے ہیں کہ صحیح کیا۔ شکیل صاحب آپ کچھ ہاں، وہ اغوا پر بات آئی تو مغوی کہتے ہیں اسے، جو اغوا کیا گیا، بالکل، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اغوا کرنے والے کو کہتے ہیں، جو اغوا کرتا ہے، یعنی اغوا کار، اس کو مغوی کہتے ہیں۔ اب ڈکشنری میں وہ لکھا ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ یہ اس میں ہے، وارث رندی کا نام لیا آپ نے، اس میں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے مغویہ، اغوا ہونے والی عورت، مغوی اغوا کرنے والا۔ تو یہ ڈکشنریوں میں فرق ہے، میں نے اس میں تو نہیں دیکھا، آپ کی ڈکشنری میں مگر بہرحال اسی طرح اقدام، اقدام، اقدام کے ساتھ یہ صحیح کیا زیر لفظ زبر ہونا کا مسئلہ جو ہے، اسے آپ ذرا سا نظر انداز کر دیں تو بہتر ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ عصمت ہے یا عصمت ہے عصمت وہ، لیکن عصمت کہتے ہیں لوگ۔ تو اب اگر آپ اتنی باریکی میں چلے گئے، نہیں میں اس سے آپ یہ کو تو جانا چاہیے، آپ ادیب اور شاعر ہیں اور ٹیلی ویژن میں آتے ہیں، تو آپ کو جو زبان ہے وہ اس میں عصمت ہی کہنا چاہیے۔ مگر اقدام کے تلفظ سے بھی زیادہ جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ اقدام کیے جاتے ہیں یا اقدام اٹھائے جاتے ہیں، اقدام کے ساتھ صحیح لفظ کیا استعمال ہونا چاہیے؟ یعنی لفظ کی نشست و برخاست کا بھی تو ایک اسٹیپس ٹیکن کا جی، ترجمہ کر اور رہے وہ ہیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ اس کو ہم استعمال کرنے لگے ہیں جی ہاں، کہ ابھی ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ اقدام بڑھائے، تو اب یہ درست ہے یا بہت نہیں ہی ہے؟ زیادہ غلط ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کہ کچھ لفظ جو ہیں وہ ہم نے جمع الجمع بھی قبول کر لیے ہیں، مثلا اجلاس، ٹھیک، وہ ہے جلسے کی جراثیموں کو ہم روز مار رہے ہیں۔ اچھا، جراثیموں کو، جی ہاں، وہ ایک آ رہا ہے بہت زیادہ مارا، مگر پھر بھی یہ جراثیموں نہیں مارے۔ تو اب یہ اقدامات اور احکامات وغیرہ جو جمع الجمع، خیر اراکین، اور یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ لیکن اس آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں تک صحیح زبان کی ترویج کا ایک بہت بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے، اور میڈیا کی زبان کو بھی درست رکھنے کے لیے ڈکشنری ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، وہ کوئی بھی ڈکشنری ہو۔ اچھا، ڈکشنریاں اس ہر ٹی وی، ہر جگہ ایسی جگہ پر ہونی چاہیے، جو بہت کم ہوتی ہے، میں نے بہت کم دیکھی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اخبار اور رسائل اور دوسرے میڈیا کے ذریعے ہیں، ان کے ہاں ایک زبان کی درستی کے لیے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، بالکل، جو بالکل نہیں ہوتے۔ تو میں کچھ یہ کہنا چاہوں گی، دیکھو بھائی آصف، ہو سکتا ہے کہ میں جو بات کہوں وہ غلط کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ایک قابل غور بہرحال بات ہے۔ دیکھیے اردو جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک زبان کا ایک ورژن ہے، یعنی کہ اردو بنیادی طور پر ایک شہری زبان ہے، ایک مہذب زبان ہے۔ ان تمام بولیوں کا جو اس علاقے میں بولی جاتی تھیں، اب یہ زال اور ز جا کا فرق جو آیا، تو بھئی گاؤں میں لوگ بولتے تھے،
اور ان کا یعنی مطلب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب مسلمان جو تھے وہ سب کے سب صحیح تلفظ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے. تو ظلم کو جلم وہ کہتے تھے. لیکن اب اگر آج غالب کو آپ دلی شہر میں بیٹھ کر غالب کہہ رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو جیسے میں نے کہا اسپریٹڈ یا مثلا یہ کہ اگر مسلسل آپ غلط ہی چیزوں کو پروناؤنس کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تمام زبانیں مثلا سندھی ہو یا پشتو ہو، ان کے بھی اپنے ایک شہری ورژنز ہوتے ہیں. اصل میں ان کے بھی زبان ایک تو کوئی بھی غیر مہذب مہذب ہوتے نہیں ہیں. ہوتی، دیکھیے ہر زبان کا مہذب. دیکھیے مہذب سے میرا مطلب تمیزدار سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں سے چھن گئیں کٹ گئیں چند ایک ایسی چیزیں جو کہ مثال کے طور پر دیہاتوں میں موجود ہیں، تو وہ پھر چھن کر مصفہ ہو کر اور ایک زبان بنتی ہے. جیسے کہ انگریزی بھی بنی، جیسا کہ اردو اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو اس کے اندر جو ہیں وہ جو اس کے صوتی جو ہیں فیکٹرز، جو اس میں آوازیں ہیں، جو اس کی ایک شائستگی ہے، اس کو برقرار رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اور کوئی حرج نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ محنت کریں، تلفظ کو درست رکھیں. اور تلفظ کے لیے سند آپ کے پاس ڈکشنری بالکل کام آ سکتی ہے. پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، مطلب ریڈیو پر ٹی وی نہیں تھا تو ریڈیو پر تو تلفظ درست کرایا جاتا تھا. بالکل، اور اس تو کے لیے اب لوگ کیوں رکھے نہیں جاتے. کرایا جائے؟ اس کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے کہ نہ کرایا جائے، اس کو کرانا چاہیے. اس زبان کی جو شائستگی ہے، خوبصورتی ہے. اور اسی طرح میں آپ سے عرض کروں کہ جو سندھی دیہاتوں میں بولی جاتی ہے وہ شہر حیدرآباد کی سندھی نہیں ہے. جو لکھی جا رہی ہے وہ ایک گوٹھ میں نہیں بولی جا رہی. تو یہ فرق تو آپ رکھیں گے نا. تو آپ زبان کو تو ایک شائستہ رکھیے گا. اور ڈکشنری میں آپ یہ الفاظ لائیں تو بولے ان کا گاؤں کا تلفظ یہ ہوگا، لیکن شہر میں اس طرح کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اردو زبان کو عوامی رنگ دینے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اس کو گھسیٹ لائیں نیچے، بلکہ اس کو عوامی رنگ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کو لے جائیے آپ اس تک، ان کو آپ بہتر تلفظ سکھا دیجئے، ان کو آپ زیادہ عمدہ بلیغ الفاظ سکھا دیجئے، ان کی جو ہے ترسیل کا طریقہ اس کو آپ وسعت دے دیجئے، نہ کہ یہ کہ آپ ایک خوبصورت بنی بنائی زبان کو خراب کر کے یعنی زبان کی ترسیل اور زبان کا جو عوامی رنگ ہے وہ تو ایک اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے. اب ہم پروگرام میں پھر ایک وقفہ کریں گے اور اس کے بعد اس گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جاری رکھیں گے.